अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। बहुत ही आम और ख़ास बात जंग के हवाले से, क्योंकि हर तरफ जो है वो जंग के अलार्म बजने वाले हैं। भारत जो है वो अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा और इस वक्त में ट्रंप के बयान ने एक और आग लगा दी है। ट्रंप, मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं ट्रंप के बारे में जब भी बात करती हूँ ना, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये दोगली पॉलिसी खेलता है। इसके दो रुख हैं, इस ट्रंप के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये पाकिस्तान की आपको तारीफ करता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ ये पाकिस्तान पे कोई ना कोई क्रिटिसिज्म करता हुआ जो नजर आएगा। ये मैं हमेशा से जो है वो अपनी दो राय रखती हूँ और मेरी एक राय है, लेकिन इसके दो चेहरे जो हैं, दोहरे चेहरे के साथ जब ये अपने आप को प्रेजेंट करता है। अभी थोड़े दिन पहले जो मैंने वीलॉग किया उसमें ट्रंप साहब जो है वो बहुत तारीफें कर रहे थे वजीर आजम साहब की भी, और अभी जो है वो ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान पे जनाब एक इल्जाम आयद कर दिया है कि पाकिस्तान खुफिया तजर्बात कर रहा है जी, एटमी तजर्बात कर रहा है। एक चीज मैं ट्रंप को भी बताना चाहती हूँ और माशरे को और अवाम को भी बताना चाहती हूँ कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, ये सही नहीं है। मोहब्बत और जंग के भी कुछ असूल होते हैं, कुछ कवायद और जवाबित होते हैं। जंग जब की जाती है तो जंग में लश्कर नहीं देखे जाते, लेकिन कवायद और जवाबित, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी जरूर बनाई जाती हैं। ऐसे नहीं होता कि जिधर आपका जो है वो दिल करे आप उधर जो है वो जंग लगा दें। जंग कहीं लगाई जाती है, कहीं नहीं लगाई जाती। जंग में औरतों और बच्चों का भी ख्याल करने के इंटरनेशनल लॉज जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन ये और बात है कि लोग जंग और मोहब्बत में जो है वो सब कुछ ही कर देते हैं, किसी भी चीज का ध्यान और ख्याल नहीं करते। लेकिन जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज नहीं होता। जंग और मोहब्बत के भी कवायद और ज़वाबित होते हैं, असूल होते हैं। तो इसी वजह से जो आज तक ये कहते आए हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, वो आज अपना नजरिया चेंज कर लें। ट्रंप ने क्या इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे, जरा इस तरफ आ जाते हैं। कह रहे जी खुफिया तौर पे पाकिस्तान कोई एटमी तजर्बा कर रहा है। भाई एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि एटमी तजर्बा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। 1998 में जो जबरदस्त किस्म का एटमी तजर्बा हमने कर लिया है, वो दुश्मन पर जो है वो हर तरह से भारी है। वो हमारी बर्री बहरी किसी भी तरह की फौज हो, हम हर तरह से जो है वो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर सिमत से, हर राह से जो है वो तैयार बैठे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिकली ट्रंप को कोई, मुझे लगता है, ख्वाब आता है रात को, और वो ख्वाब में जो वो देखता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, तो वो अगले दिन उठ के जो है वो सारा मीडिया इकट्ठा करके पाकिस्तान को जो है वो कोई ना कोई इल्जाम तराशी या कोई ना कोई क्रिटिसिज्म जो है वो करता रहता है। अब ये एटमी तजर्बात करना और खुफिया एटमी तजर्बात करना पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई इतना जरूरी काम नहीं है। नए पाकिस्तान को जो है वो इसकी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो आबदोज मौजूद हैं, हमारे पास जो टैंक मौजूद हैं, हमारे पास जो मिसाइल मौजूद हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। और हाँ, उसमें ये हो सकता है कि कुछ कुछ नई जिद्दत लाई जा रही हो, नई टेक्नोलॉजी से उसको जो है वो लिबरेज किया जा रहा हो, कुछ उसमें नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो जाहिर है आप अपनी आबदोज हो, आपके पास जहाज हो, मिसाइल हो, उनमें आपको वैरायटी लानी पड़ती है। तो अगर इस तरह के तजर्बात जो है वो कोई ख्वाब में आए हैं ट्रंप साहब को, तो मैं उनको जरा ये बता दूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को छुप के आज के दौर में तो कम से कम कोई एटमी तजर्बा पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई कंट्री भी नहीं कर सकती, पहली बात। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, सैटेलाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि सैटेलाइट आपको देखती है। जहां कहीं भी आप कोई एटमी तजर्बा करने लगेंगे, सैटेलाइट आपको बता देगी। तो ट्रंप को तो इसमें जो है वो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। ये खुफिया तजर्बे वाली बात जो है वो ट्रंप की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जहनी सलाहियत पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दुश्मन जो इसराइल के साथ मिलके, यानी कि भारत इसराइल के साथ मिलके एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करना चाह रहा है। और ये कहते हैं ना कि जिंदगी की जंग जो है वो खुद लड़नी पड़ती है। इर्द गिर्द के लोग सिर्फ जो है वो तमाशा करने आ जाते हैं। अगर आप मर गए तो फातिहा पढ़ने आ जाएंगे, और अगर आपकी शादी है तो ढोलकी बजाने आ जाएंगे। लेकिन जंग किस तरह करनी है ये सिर्फ जंग करने वालों को पता होता है, क्योंकि पॉलिसी, स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेंड लोगों की होती है। हम आम सिविलियंस जो हैं वो इस जंग को शायद उस तरीके से नहीं लेते, या हमें इस जंग की उस तरह समझ नहीं आएगी। हमारा पाकिस्तान जो है वो डे फर्स्ट से, जब से भारत ने जो है वो पानी का मामला खड़ा किया, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उस दिन से हालत जंग में है। उस दिन से हमारा हर सिपाही जो है वो बॉर्डर पे खड़ा जंग लड़ रहा है। कोई अपने जो है वो नर्व्स की जंग लड़ रहा है, कोई अपने जो है वो जहनी जंग है, कहीं जिस्मानी जंग है। ये जंग शुरू है। इसमें DGISPR की तरफ से भी जो है वो बयान आ गया है कि हर रोज जो है वो ये एटमी तजर्बात करना कोई इतना बच्चों का काम नहीं है, और एटमी तजर्बा जो है वो छुपकर वैसे भी नहीं किया जा सकता। तो भारत जो है, DGISPR की तरफ से बयान है कि भारत जो है वो पानी के रास्ते, समंदर के रास्ते जो है वो कोई शरारत कर सकता है। आप दोस्त के हवाले से, मिसाइल के हवाले से जो है वो दागे जा सकते हैं, या हमारी जो है वो बंदरगाहों को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं।
تو اس پہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب امریکہ بھی جو ہے وہ ایٹمی تجربہ کرے گا. اب یہ ٹرمپ نے جو ہے وہ بیان دیا ہے, کرٹیسزم کی ہے, یا متنبع کیا ہے, بتایا ہے کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. بیسیکلی کرنا انہوں نے تھا, لیکن الزام انہوں نے پاکستان پہ لگا دیا. ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ خوف ہے. میں آپ کو بتاؤں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, جب بھی انسان کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. وہ محفل میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے, اور بارہا اس کا اظہار کرتا ہے جس چیز سے اسے خوف ہوتا ہے, اور وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے. خوف کی حالت میں انسان کرٹیسزم میں بھی آ سکتا ہے, اور کسی بھی طرح کی کسی بھی حالت میں اس خوف کو, اس فوبیا کو لے کر جب انسان چلتا ہے تو وہ کرٹیسزم میں آ جاتا ہے, اور پھر وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہی ذہنی بیماری جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی لاحق ہے. اسی لیے ہر وقت اٹھ کر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے, پاکستان نے کیا بنا لیا, پاکستان نے میزائل کہاں سے خرید لیا, پاکستان کی ٹیکنالوجی کیا ہے, کیونکہ پاکستان نے اور ہماری پاک افواج نے دنیا بھر میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی بہترین ترین افواج میں پاکستانی فوج کا شمار ہوتا ہے. اسی لیے ٹرمپ کو دن رات صرف پاکستانی فوج جو ہے وہ خواب میں آتی ہے, ڈراتی ہے, اس فوبیا کا وہ شکار ہے, اور روز اٹھ کے کوئی نہ کوئی بیان بازی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ مشکل وقت میں دعا کیا کرو, دعا سے مدد لیا کرو, اللہ بہترین مددگار ہے. اور جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہیں سے اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. مولا علی علیہ السلام کے اس کال سے ہمارے نوجوان, وہ بھائی جو بارڈر پہ کھڑے ہیں, ان کو حوصلہ ملتا ہے. ان کی جو ہے وہ شجاعت اور بہادری مزید جو ہے وہ شیر خدا کی طرف جو ہے وہ رغبت دلاتی ہے, اور یہ ہمیں مانتی ہے کہ جسے اللہ نے شیر خدا کا لقب دیا, جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی, اور جن کی جو ہے جو وہ اس دنیا سے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا اس دنیا سے جانا جو ہے وہ مسجد میں ہوا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے. دیکھیں ابھی بیرون ملک جانے والوں کے لیے ایک بری خبر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اکثر فلائٹس جو ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سمندر کے راستے اور جو ہے وہ بری اور بحری فوجیں جو ہے وہ اس ٹائم ایکٹیو ہو چکی ہیں, تو یہ ہوائی راستے بھی جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ ابھی فی الحال اس وقت مشکل میں ہیں لوگ, اور کافی حد تک جو ہے وہ یہ روکی بھی گئی ہیں فلائٹس. ان کو جو ہے وہ خفیہ طریقے سے اندر جو ہے وہ زمینی طور پر اس کو تو سارا مینٹین بھی کیا جا رہا ہے, فضائی طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے, اور سمندری طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ بھارت نے اسرائیل سے, میں اندر کی خبر دے رہی ہوں پورے وثوق کے ساتھ, میں آپ کو آج یہ بریکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے تو نیوکلیئر ٹیسٹ کیا یا نہیں کیا, لیکن بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر جو خطرناک حد تک میزائل اور مختلف ٹیکنالوجی کا اب استعمال کرنے جا رہا ہے نا, یہ بہت خطرہ ہو جائے گا, یہ بہت جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں گی. لیکن پاکستان ان سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے, مگر میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اندر خانے بھارت جو ہے وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت اٹیک کرے گا, اور انہوں نے بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے وہ آبدوز میزائل اور یہ تمام اسٹریٹجیکل جو ان کے پاس اکوپڈ ہیں یہ انہوں نے تیار کیا, اور انہوں نے پہلے پاکستان کا ٹیسٹ لینے کے لیے یہ ٹیسٹ جنگ کی تھی تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ پاکستان کے پاس کس طرح کے ہتھیار ہیں. لیکن ابھی ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہسٹری ہے, اور یہ ہسٹری کو آپ بیٹ نہیں کر پائیں گے دشمن. اس کی وجہ یہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے پاکستان نے ابھی اپنے آپ کو شو کیا ہی نہیں ہے. یہ بھی میں اندر کی خبر دے دوں, ہمارے پاس اس سے بہترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو مشکل سوال جیسی ہوں, میں تو مشکل سوال جیسی ہوں, مجھ کو تو ہر شخص ہی چھوڑ جائے گا. آپ نے دیکھا ہے نا کہ مشکل سوال جو ہوتے ہیں نا انہیں بندہ چھوڑ دیتا ہے, آسان سوال انسان حل کرتا ہے. پاکستان بھی مشکل سوال جیسا ہے, اس کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. نہ یہ مودی سرکار کے بس کی بات ہے, نہ یہ طالبان کے بس کی بات ہے, اور نہ ہی یہ ٹرمپ کے بس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز قرار دیا ہے, اور راز جو بھی افشاں کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جو راز کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہ مکمل ہی اندر گھس جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکلنے کا اس کے پاس راستہ نہیں نکلتا. اس لیے دشمنوں سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کوشش کریں پاکستان کے ساتھ دوستی رکھیں. دشمنی مہنگی پڑ جائے گی, اور دشمنیاں ہمیشہ مہنگی پڑتی ہیں. جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی سے لبریز یہ پاکستان اس وقت ٹیکنالوجی کا منبع بن چکا ہے,
اور اگر کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے صاف واضح بیان پہلے ہی آ چکا ہے کہ اب آنکھیں بھی نکالیں گے اور سانسیں بھی بند کریں گے، کیونکہ میلی آنکھ برداشت نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ اس وقت میں جو دشمن ہے وہ اس چیز کو سمجھے کہ جنگ جو ہے وہ خود سے لڑنی پڑتی ہے، دوسروں کے سہارے پر جنگ نہیں لڑی جاتی۔ یہ جو بھارت اسرائیل کی گود میں بیٹھ رہا ہے، کبھی افغانستان کی گود میں بیٹھ رہا ہے، کبھی افغانستان کی سرزمین کو جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ اور محبت، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ دشمنوں کو بتا دیں کہ جنگ میں سب جائز نہیں ہوتا، اور جنگ میں آپ جس طرح کی یہ سٹوپڈ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس ٹائم جناب خطرہ تو موجود ہے جنگ کا۔ دیکھیں لیٹس سی کہ لیٹسٹ جو ہے وہ کیا رپورٹس ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہیں، اور جیسے جیسے جو ہے وہ رپورٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں گے، اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتے بھی رہیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اگر اب میں یہ بتاؤں کہ ابھی کی اپڈیٹ، اگر میں 39 منٹس جو میں ابھی یہ ولاگ کر رہی ہوں اس میں 39 منٹس پہلے کی جو ہے وہ اسرائیل نے غزہ میں امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جنگی طیارے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی خطرناک قسم کے جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز کی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ پہلے خبر دے دی تھی، یہ بریکنگ بھی میں آج کے ولاگ میں دے رہی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ دھجیاں اڑائے گا اپنے معاہدے کی، اور اسرائیل کبھی بھی غزہ میں امن قائم نہیں ہونے دے گا، لیکن ٹرمپ کا بیان بار بار آ رہا تھا کہ غزہ میں امن کے لیے جو ہے وہ یہ سارے مسلم ممالک کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، یہ بھی ایک اسٹریٹجی اور پالیسی تھی ان لوگوں کی، لیکن اس وقت جو ہے وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے یہ بھی پہلے ہی جو ہے وہ بتا دیا تھا، یہ بھی چیزیں جو ہے وہ بتا دی تھی۔ جنگی طیارے غزہ پر بمباری مسلسل کر رہے ہیں، اور مسلسل یہ چیزیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو غزہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح شہید کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوئی سافٹ کارنر رکھیں گے، یا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کوئی چیزیں کریں گے؟ اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بہت بڑا کوئی دھماکہ ہونے والا ہے، دیکھیں بہت بڑا دھماکہ یہاں پر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری پاک افواج بہت جو ہے وہ سٹرونگ ہے، یہ غلط قسم کی افواہیں اڑانا جو ہے وہ بند کر دیں۔ ہماری ٹیکنالوجی بہت بہترین ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی بہترین ترین ٹیکنالوجی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ خود کو اتنا نایاب سمجھنے کی کوشش نہ کرے دشمن کہ جو ہے وہ للکاریں گے اور ہم وار نہیں کریں گے۔ یہ بات جو ہے وہ دلی تک جائے گی، ڈنڈا آپ کا ہوگا لیکن جھنڈا پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔